بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی سعادتیں، رحمتیں، بخششیں حاصل کرنی چاہیے، اس میں توبہ کرنی چاہیے، اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس رمضان المبارک میں اس بھوک اور پیاس کے دوران، اس پریشانی کے دوران، جب بوریت ہے، پریشانی ہے، روزہ ہے، اس وقت چونکہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جب رب کے قریب ہوتا ہے تو پھر اسے چاہیے اس کریم اللہ سے دعائیں مانگے۔ اللہ اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اپنی پریشانیوں کی دوری مانگے، اپنی مصیبتوں کی دوری مانگے۔ اس کریم اللہ سے جب آپ دعائیں مانگیں گے اس وقت وہ قبول کرتا ہے۔ وہ تو اتنا کریم ہے اللہ، میرا کریم اللہ اتنا کریم ہے، وہ تو اپنے دشمن کی دعاؤں کو بھی رد نہیں کرتا۔ وہ تو فرعون جیسے دشمن کی بھی دعا کو قبول کرتا ہے۔ ساری کائنات میں ہر وقت، ہر لمحے اس کی ہزارہ مخلوق ایک وقت میں اس سے دعائیں مانگتی ہے۔ مختلف مسالک، شیعہ، سنی، دیوبند، اہل حدیث اپنی اپنی مسجدوں میں اپنی اپنی زبانوں میں اس سے مانگ رہے ہیں۔ مسلمانوں کو چھوڑو، غیر مذہب، عیسائی، ہندو، سکھ اس سے مانگ رہے ہیں۔ کوئی بھوکا سوتا ہے۔ اچھا، انسانوں کو چھوڑو، ہزارہ قسم کی مخلوقات اس کریم اللہ سے اپنی اپنی زبانوں میں، حیوان، پرندے، چرند، خشکی کے، پانی کے، سمندر کی تہہ میں موجود مخلوق اس اللہ سے مانگتی ہے۔ وہ پہاڑوں کی چوٹیوں میں موجود کیڑے کو بھی اس کے مانگنے سے پہلے عطا کرتا ہے۔ وہ اللہ، بھئی ایک مجمع ہو، ایک مجمع میں 100 بندہ بیٹھا، ایک سننے والا ہے، 100 ایک دم ایک مختلف زبانوں میں سوال کرنا شروع کر دے، کسی ایک کو بھی سمجھ نہیں آئے گی کون کیا کہہ رہا ہے، کیا بات کر رہا ہے، لیکن وہ کتنا کریم ہے کہ ایک ہی لمحے میں مختلف زبانوں میں، مختلف قسموں میں، مختلف مخلوقات اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ وہ دعائیں سنتا بھی ہے، دعاؤں کو قبول بھی کرتا ہے۔ کیا وہ کافروں کو دیتا ہے؟ کیا وہ حیوانوں کو دیتا ہے، جانوروں کو دیتا ہے، اپنے دشمن کو دیتا ہے، دوست کو دیتا ہے؟ کیا وہ جو اس کے قریب ہے، جو روزے میں ہے، جو اس کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے، کیا اس کی دعا کو قبول نہیں کرے؟ ہاں میرے دوستو، اس رمضان المبارک میں ہمیں اپنے رب سے مناجات کرنی ہے اور اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش کرنی ہے، تزکیہ نفس کرنا ہے۔ خداوند عالم ہماری نمازیں، ہمارے روزے اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔